بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے پر ایک جوڑے کو جاہلیت کنندہ معاشرے میں قتل کر دیا گیا، جبکہ دین اسلام بھی قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، یہ انہوں نے بہادری والا کام نہیں کیا۔ بہادر تو وہ خاتون تھی جس نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی بندوق تانے مردوں کو نامرد بنایا اور موت کو بلا خوف گلے لگا کر ان کم عقلوں، بدبختوں اور لمبی شلوار والے ناسوروں کو یہ دکھا دیا کہ تم صرف گولی چلانا جانتے ہو اور کچھ نہیں۔ اس لیے خاموش تماشائی مت بنیں، اس پیغام کو معاشرے میں عام کیجیے تاکہ معاشرے میں لوگوں کو عقل و شعور آئے اور وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے بہتر فیصلے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو انسان شریعت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کے اوپر جو بھی شرعی طور پر سزا لاگو ہوگی وہ اسے دی جائے گی۔ اور دوسرا نظام ہے جو حکومتیں ترتیب دیتی ہیں، اگر وہ نظام بھی انسانیت کے خلاف نہ ہو بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی روشنی میں ہو تو اسے بھی فالو کرنا یہ ہر ایک پر لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ قانوناً تو جرم ہے ہی، لیکن خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دینا خود سے اور قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم پہلے اچھائی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور جب کوئی اس رکاوٹ کو عبور کر کے اچھائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر عزت کو، ذات پات کو اور سٹیٹس کو، ان چیزوں کو درمیان میں لا کر اپنی چاہت کو اور اپنی مرضی کو دوسرے پر تھوپتے ہوئے اسے کیفر کردار تک خود پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض بدبخت تو اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر اپنے ہی گھر کے معصوموں کو جان سے محروم کر دیتے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین پر جہالت کی رسم، اور اگر اس کو جہالت نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے، اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، اگر یہ غیرت ہے تو بے غیرتی کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جس نے نیکی کے راستے کو یعنی نکاح کو اختیار کیا، اگرچہ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس سرپرست لوگوں نے نیکی میں رکاوٹ پیدا کی ہوگی، وہی معاشرے کا المیہ کہ ذات پات اور سٹیٹس کو بیچ میں لے آئے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے نیکی میں رکاوٹ پیدا کی اس وقت انہیں غیرت اور عزت یاد نہ آئی۔ جب ایک لڑکی نے اپنے اختیار کو استعمال کیا تب انہیں اپنی غیرت یاد آ گئی اور ان کی عزت داؤ پہ لگ گئی، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ انہوں نے بہادری والا کام نہیں کیا۔ بہادر تو وہ خاتون تھی جس نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی بندوق تانے مردوں کو نامرد بنایا اور موت کو بلا خوف گلے لگا کر ان کم عقلوں، بدبختوں اور لمبی شلوار والے ناسوروں کو یہ دکھا دیا کہ تم صرف گولی چلانا جانتے ہو اور کچھ نہیں، اور وہ جو موبائل سے موت کا منظر ریکارڈ کر رہے تھے وہ بے غیرت تھے، اور وہ عورت غیرت مند تھی جس نے نیکی کا راستہ اختیار کر کے نکاح کر کے اپنے آپ کو پیش بھی کیا اور ان کی درندگی کو فیس کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، اور قانون کے اداروں سے یہ گزارش ہے کہ فوراً متحرک ہوں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہوئے ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور معاشرے کو ایک غلط راستے پر ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایک خبر جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، آپ بھی اس بارے میں ذرا توجہ کیجئے کہ ہم معاشرے میں کس حد تک نیکی میں رکاوٹ بن گئے ہیں کہ لوگ خاص طور پر لڑکے اور لڑکیاں وہ اپنے فیصلے
خود کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ماں باپ سے اور سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ خدارا جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان سے مشورہ لے لیں کہ آیا آپ کہیں اپنا رشتہ کروانا چاہتے ہیں تو بتائیں، اگر وہ آپ کے معیار کے مطابق ہوگا اور آپ اسے مناسب سمجھتے ہوں گے تو آپ اسے ضرور اس رشتے میں جوڑ دیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تو بچوں کو بٹھا کر اچھے طریقے سے پیار سے سمجھائیے کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہو چکا ہے ہمارے اس معاشرے میں، اس لیے کہ ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلے عزت کو توجہ نہیں دیتے، اور جب عزت پر بات بن پڑتی ہے تو پھر انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قانون کو بھی ہاتھ میں لیتا ہے اور بے گناہ مظلوم لوگوں کی جان تک لے لیتا ہے۔ اسی کی ایک مثال آپ سن کر حیران ہوں گے اور دکھی بھی۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے پر ایک جوڑے کو جاہلیت کنندہ معاشرے میں قتل کر دیا گیا، جبکہ دین اسلام بھی قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مرد عورت کو بالغ ہو جانے کے بعد اپنی مرضی سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن جب معاشرہ اس کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا اور ذات پات اور سٹیٹس کو بیچ میں لے آئے گا تو پھر معاشرے میں بھاگ کر شادی کرنا یہ عام ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے۔ بھاگ کر شادی ہی تو کی تھی، زنا تو نہیں کیا تھا، تو پھر کیوں ان معصوم جانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا؟ کیوں بھرے مجمع میں گاڑیوں سے گھسیٹ کر ان کا خون بہایا گیا؟ یہ غیرت نہیں، یہ سفاکی ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ میں ایسی غیرت پر ہزار بار لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ معاشرہ، یہ رسمیں، یہ جھوٹی انا جن کے ہاتھوں انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ افسوس کہ آس پاس جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے ان کا ضمیر کہاں مر گیا تھا، وہ بھی انہی میں سے تھے جو ایک بے بس عورت کی بے بسی کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے لیے ایسا عبرتناک نشان بنائے کہ لوگ آئندہ ایسا کرتے ہوئے کئی بار سوچیں۔ کیا محبت جرم ہے؟ کیا نکاح گناہ ہے؟ ہم تو بچپن سے یہ سنا کرتے تھے، محبت کرنا جرم نہیں اگر کی جائے اصولوں سے۔ محبت تو خدا بھی کرتا ہے اپنے پیارے رسولوں سے۔ اگر کسی کو کوئی اچھا لگ گیا ہے تو اسے طریقہ کار سے جو انسانیت کے منافی نہ ہو اسے رسم و رواج سے ہٹ کر اختیار کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا کریں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ ان کا نکاح ہو جائے جو کہ جائز عمل ہے تو وہاں ان کا نکاح کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو اور اچھائی عام ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے گناہ کیا کہ نکاح کر لیا، تو گناہ تو تم نے کیا اور ان سے بھی بڑا گناہ کیا، اس لیے کہ معصوم جانوں کو مار کر اپنی جھوٹی غیرت کا علم بلند کیا، جو کہ جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ قانون ضرور حرکت میں آئے گا اور تمہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بات ہو سکتی تھی، صلح، سمجھوتے، فیصلے سب ممکن تھے، مگر نہیں، تکبر، انا، ضد، ہٹ درمی نے دو زندہ انسانوں کو لمحوں میں لاشوں میں بدل دیا۔ ان کے بہتے ہوئے خون کی پکار زمین بھی سن رہی ہے، آسمان بھی شرمندہ ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے خاموش تماشائی مت بنیں، اس پیغام کو معاشرے میں عام کیجیے تاکہ معاشرے میں لوگوں کو عقل و شعور آئے اور وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے بہتر فیصلے کریں، اور لڑکے اور لڑکیوں کو غلط راستہ اختیار کرنے کے بجائے اچھے راستے پر چلتے ہوئے سرپرستوں کی موجودگی میں نکاح کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور معاشرے کو بہتر سے بہترین بنا دے، اور معاشرے میں بہتری کے لیے کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کو بہتر طریقے سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔